اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں شک نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس خالی آپ کو یہی دکھائی دیتے ہیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے کہ خود ایک مشہور زمانہ شخصیت ہیں سالک لکھنوی، ان سے کسی نے کہا جب بھی تم دیکھو کہ اہل بیت ہی کو، اہل بیت کا ہی نام لیتے ہو، علی کا نام لیتے ہو، حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہو، یہی نام لیتے ہو اور کوئی نام نہیں آتا ہے زبان کے اوپر۔ انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ بھیا ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، ہم کھاتے ان کا ہیں تو کسی اور کا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی مصرع کوئی شعر دیں تو کیا آپ کہہ پاؤ گے؟ کہا کہ ہاں دے دیجیے، ہم شعر کہیں گے اگر کہا جائے گا، نہیں تو ہم تو مانگتے ہی ان سے ہیں، انہی کا دیا ہوا تو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ایک مصرع دیا کہ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، آپ اس کے اوپر مصرع کہیے۔ کیا؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ انہوں نے فوراً کہا نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ یہ نبی کریم تو الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر یہ مصرع دیا، تو فوراً انہوں نے مصرع کہا کہ نبوت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امیر کائنات کے لیے در، پھر رسول خدا کے لیے اب جو اپنی آغوش میں لے کر کے آئے تو اب یہ دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رخ انور امیر کائنات کی زیارت کر رہا ہے، اور اس وقت وہ تمام کتابوں کی تلاوت کی گئی۔ تمام کتابوں کی تلاوت کہاں کی گئی؟ آغوش رسالت میں۔ اب اگر کوئی مسلمان کا ایمان اتنا بھی بلندی تک نہیں پہنچا ہے کہ جو تعجب کرے کیسے ابھی پیدا ہوا 3 دن کا بچہ کیسے قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن نازل نہیں ہوا، کیسے وہ صحیفوں کی تلاوت کرے گا، کیسے وہ ان تورات و زبور و انجیل کی تلاوت کرے گا، وہ کیسے تلاوت کرے گا؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی 3 دن کا بچہ کیسے تلاوت؟ ابھی قرآن تو نازل بھی نہیں ہوا۔ وہی مسلمان جب نبی کریم کا معجزہ پڑھتا ہے کہ ہاتھ پر آتا ہے پتھر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کم سے کم اپنے نبی کی عزت ہی کی خاطر مان لیتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر آنے کے بعد پتھر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اگر اس نبی کے ہاتھوں پر علی نے آ کر کے قرآن سنا دیا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ تو فضیلت وہ فضیلت ہے جو ہم ہر مسلمان اس فضیلت کو مانتا ہے۔ حضور پاک کا یہ معجزہ کہ آپ کے سنگریزے ہاتھ پر آ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کمال یہ ہے کہ امیر کائنات نے قرآن نازل ہونے کے بعد نہیں سنایا، نازل ہونے سے پہلے سنایا۔ یہ آپ کی امامت کا ہم بچوں کو اپنے یاد رکھیں اور یاد دلائیں کہ ہمارا جو امام ہوتا ہے وہ یہاں آ کر کے نہیں پڑھتا، وہاں سے پڑھ کر کے آتا ہے۔ یہ امامت کا اصول ہے۔ اب یہاں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اب یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے بہرحال وہ خطابتی سوال ہے، کوئی تاریخی سوال نہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا، کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کا بھائی کیسا ہے؟ آپ کا بھائی کیسا ہے؟ بتائیے آپ کے بھائی کیسے کا مطلب یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، نعوذ باللہ بدصورت تو نہیں ہے، بدشکل تو نہیں ہے، خوبصورت ہے تو کیسا ہے، ددیال پہ ہے، ننیال پہ ہے، کس پہ ہے؟ یہ سوال ہوتا ہم تو اس وقت رسول خدا خاموش ہیں، کچھ بولتے نہیں۔ آواز قدرت آتی، میرے حبیب لوگ پوچھ رہے ہیں بتاتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہ پروردگار پیدا تیرے گھر میں ہوا ہے تو جواب میں کیسے دوں، میں کیسے بتاؤں؟ تب آواز قدرت آئی، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ ہاتھوں کو پوچھنا چاہتے ہیں علی کے ہاتھ کیسے، تو کہہ دو علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہیں علی کی آنکھیں کیسی ہیں تو پھر کہہ دو عین اللہ ہیں۔ علی کا چہرہ پوچھنا چاہتے ہو تو کہہ دو وجہ اللہ ہے۔ علی کے وجود مقدس کو پوچھنا چاہتے ہو تو ان سے کہہ دو کہ علی علی ولی اللہ ہے۔ علی کے اندر ہر ادا اپنے خدا کی آیت کا مظہر ہے، ہر ایک ادا، ہر ایک روح، ہر ایک طریقے سے علی کون ہیں؟ وہ اپنے خدا کے یعنی ان نعمتوں کا مظہر ہیں، خدائی مظہر ہے علی کا وجود مقدس۔ تو یہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں بس ایک آخری آیت اور آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے کہ جب امیر کائنات اس دنیا میں آئے آپ نے ہر لحظہ رسول خدا کی مدد کی، ہر لمحہ رسول خدا کی مدد کی، اور یہ واحد پہلا بچہ ہے کہ جس کو رسالت نے پروان چڑھایا۔ یہ پہلا اس دنیا کا کائنات کا ہے جو یہاں خانہ کعبہ علیہ السلام میں پیدا ہوئے، اور پہلا بچہ ہے کہ جس کو رسول خدا نے پروان
چڑھایا۔ اب یہاں سے تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور ہسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ آغوش میں ہے تو علی، رسول خدا کی آغوش میں علی علیہ السلام ہے۔ کھانا کون کھلاتا ہے؟ رسول خدا کھلاتے ہیں۔ دودھ کون پلاتا ہے؟ رسول خدا پلاتے ہیں۔ جھولے میں کون لٹاتا ہے؟ رسول خدا لٹاتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو آغوش میں لے کر کے نکلتے ہیں، دوش کے اوپر بٹھاتے ہیں، جب بڑھتا ہے ایک سلسلہ۔ اور اہل مکہ کے درمیان میں یہی کہتے ہیں کہ اہل مکہ جان لو یہ میرا بھائی ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے۔ یعنی ہر ایک کام کیا نبی کریم نے، امیر کائنات کا ہر ایک کام کیا۔ اب یہاں ایک آیت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے اس وقت کہ جب انبیاء علیہم، عام انسانوں کی بات نہیں اس آیت میں، انبیاء علیہم السلام کی، بس یہ آخری لمحہ، آخری بات اور زحمت کو تمام کیا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے اپنے نبیوں سے میثاق لیا، اپنے نبیوں سے عہد لیا، اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، ایک قرار ہے، ایک تحریر ہے، یوں کہا جائے ایک وعدہ ہے جو دونوں نے مل کر کے پورا کیا۔ اللہ وعدہ لینے والا ہے، انبیاء علیہم السلام وعدہ دینے والے ہیں، وعدے کی وفا کرنے والے، اس کا اقرار کرنے والے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ خطاب کیا اللہ نے کہ نبیوں، میں تم سے ایک قرار، ایک میثاق لینا چاہتا ہوں، ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرا یہ نبی یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، یہ تمہاری سیرت، تمہاری زندگی کو بقا دینے والا، تمہارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ جب بھی تم اس سے ملنا تو اس کی ملاقات کے بعد اس کے اوپر ایمان لے کر کے آنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے کر کے آنا، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی ضرور بھی ضرور تم مدد کرنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا وعدہ کیا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا وعدہ کیا ہے کہ تم اس کی ایمان لے کر کے آنا، دوسرا کیا ہے کہ اس کی مدد کرنا۔ اب بتائیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس نے مدد کی؟ کون ایمان لے کر کے آیا؟ ایک شب معراج جو ابھی آئے گی وہ ملتی ہے کہ جہاں تمام انبیاء علیہم السلام ملے، اور ملنے کے بعد میں جنہوں نے حضور پاک کی زیارت فرمائی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر کے آئے ہوں مسلم، اس وقت کہا سرکار ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اب جو نصرت کا معاملہ بچتا ہے مدد کا، تو بتائیے کہاں ہے مدد؟ شب ہجرت کون ہے؟ کہ علی ہے۔ احد میں کون ہے؟ کہ علی ہے۔ خندق میں کون ہے؟ کہ علی ہے۔ بدر میں کون ہے؟ کہ علی ہے۔ خیبر میں کون ہے؟ کہ علی ہے۔ نہ کہیں یوسف نظر آتے ہیں، نہ یعقوب نظر آتے ہیں، نہ آدم نظر آتے ہیں، نہ ابراہیم نظر آتے ہیں، نہ موسیٰ نظر آتے ہیں، نہ عیسیٰ نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی نبی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا، ہر جگہ کے اوپر علی علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر ایمانی مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ چلیے شب معراج میں ایمانی مسئلہ مکمل ہو گیا، مگر جب نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں تو نصرت کا وعدہ کہاں پورا ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف علی کی ذات ہے جو کبھی آدم بن کر کے حفاظت کر رہی ہے، کبھی نوح بن کر کے حفاظت کر رہی ہے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ بن کر کے حفاظت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی نے ضربت ماری تو نبی کریم نے یہ پیغام تمام مسلمانوں کو دیا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ یہ ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری کیسے ہو رہی ہے؟ یہ اٹھ علی کا ہاتھ رہا ہے، سمٹ رہی ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی طاقت، اور باطل کے منہ پر جب ایسا تماچا لگتا ہے تو مسرت سے نبوت جھوم کر کے ارشاد فرماتی ہے علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔